वशाब नशा फी इबादतिल्लाह, तू रब के घर से दिल लगा, रब क़यामत के दिन आवाज दे के तुझे अपना साया ना दे तो रब ना कहना, तेरे रब का फैसला है। कर दिल लगी। मैं अज सरूरी साहब ने भी पूछ के आया, मैं क्या कह रहे उमरे तो आए ते मैं पूछा भी रहा की मसला है, कोई सिर च फोड़े फूड़े निकले या वैसे? नहीं उमरा करके आया। क्यों किदा की कीता ही? किसी ने कराई? कहता नहीं अपने कारोबार ते गया। मैं क्या कारोबार केड़ा कीता ही? कहता जी माशाअल्लाह मशवरा दिता सी किसी ने दुध, ते तुसी आए नहीं मेरी दुकान ते। मैं गया, मैं क्या अच्छा आने गया ते पिछे ना वड्डा करके फ्लैक्स लगी ते ओदे उत्ते लिखिया मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं, और जो मिलावट साबित करे उसको 2 लाख नकद इनाम। कहता विकिया ही बड़ा है। मैं क्या तू वाकई मिलावट नहीं की थी? कहता भाजी अल्लाह दी कसम आ जो मर्जी चुकाना जो चुका लो, मैं कदी दुध च पानी नहीं पाया। बड़ी खुशी हुई। तो मैं क्या उमरा किदां कर आया? कहता जी भाजी 6 महीने नहीं लगे माशाअल्लाह। मैं क्या फिर भी कोई थोड़ा जिहा? कहता भाजी पानी भी नहीं पाया, और 2-3 बुलाक बर्फ दे पाने पैंदे सी, वो तो जहर है, फिर दुध नूं साਂਭਣਾ ही हुंदा ना जी। यानी सीरत भी सुनते हैं, मेरे नबी मिलावट नहीं करते थे, हर चीज में मिलावट, आप धोखा नहीं देते थे, हर चीज में धोखा। मेरे नबी ने कभी बददियानती नहीं की, हर चीज में बददियानती। कभी जो है वादा करके मेरे नबी ने वादा खिलाफी नहीं की। क्या कीती है? एक बंदा कोई हाथ चुक सकता मैं वादा करके अज तक वादे च वादा खिलाफी नहीं की? हुण ते बनदा जे, हुण ते चुक लोगे नहीं ना हुंदा, औखा काम है ना। तो सोहणिओ फिर इदां दे लोकां ते जिहड़े रब नूं दा लाउण, फिर रब पुठा करके जरूर सिੱਟਦਾ जे। किहड़ा जुर्म है पहली कौमां ते रब ने जिन्हां दी वजह तों सजावां पाईआं सी ते पुठे करके मारे सी, जिहड़ा अज साडे च नहीं। और फिर कहने हैं कि पता नहीं रब दा बिगाड़िया की है। हर चीज में टेढ़े हैं। आओ खुद को सीधा कर ले, आओ इस्तिगफार कर ले, आओ अपने आप को रब की तरफ मोड़ लें, आओ अब भी रुजू कर लें। रुजू में और उरूज में कोई फर्क नहीं है। समझते हो रुजू ते उरूज? आप पंजाबी च मैं समझा देवां कि सारियां दे हरफ बराबर जे। उरूज च ऐन भी है, रे भी है, वाओ भी है ते जीम भी है, 5 हरफ। ते रुजू च पता करो ये 5 ही जे, थोड़ा जिहा फर्क है अगे पिछे का। रुजू कर लो रब उरूज दे देगा। रुजू कर लो, लौट आओ, मना लो। जो लोग मां बाप को मना लेते हैं, जितने मर्जी गुनाह किए हुए हो, आके पैरी पै जाना, अल्लाह दी कसम है मां प्यो जिन्ने मर्जी उतों सख्त होने विचों मन जाते, रब ते मावां नालों 1000 गुना किते बेहतर है ते अफजल है ते मेहरबान है, करीम है। इज्तिमाई तौबा कर लें कौम यूनुस की तरह, अब भी वक्त है। कौम यूनुस पे आया हुआ रब ने अजाब टाल दिया था, लेकिन हम फिर भी नहीं, हालात देख के भी, जलजले देख के भी, बारिशें देख के, सिलाब देख के, लोगों को लुटते देख के, मरते देख के, गिरते देख के, बर्बादियां और तबाहियां देख के, क्या मजाल के नौजवान का कभी पित्ता कांपा हो, कभी जिस्म कांपा हो। और लोगों तेरा रब चाहता गलत कदम उठाते हुए कदम पे फालिज गिरा देता, जुल्म करते हुए तेरा रब हाथ पे फालिज गिरा देता, गलत सोच पे रब दिमाग पे फालिज गिरा देता, गलत बोलते हुए रब जुबान पे फालिज डाल देता, क्या कर लेते? कुछ कर सकते थे? तो फिर अपनी जवानियों को वो वाली जवानियां बनाओ, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो रब के घर से जुड़ी हुई हो। गैरों के घर से जुड़ती है तो जूते पड़ते हैं, लानतें पड़ती हैं, मुंह काले होते हैं, सर मूंडे जाते हैं, मूंछें मूंड दी जाती हैं, दाढ़ी मूंड दी जाती है, मुंह काला कर दिया जाता है, गधे पे बिठाया जाता है, महल्लों में फिराया जाता है। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, तू रब के घर से दिल लगा, रब क़यामत के दिन आवाज दे के तुझे अपना साया ना दे तो रब ना कहना, तेरे रब का फैसला है। कर दिल लगी, कर रुजू। एक मटका है, जरूरत की 2-4 चीजें हैं, वसाइल कम से कम तर हैं, मगर मेरे महबूब ने कभी इसको दीन में और रब की इबादत में रुकावट नहीं बनने दिया। लोगों नहीं था गीजर मेरे महबूब के घर, नहीं थी गैस वहां पे, गुजारे नहीं हुए, नहीं थी लाइट वहां पे,
چراغ بھی نہیں تھا، اور جب میرے محبوب اس دنیا سے گئے ہیں تو چراغ میں ڈالنے کے لیے گھر میں اپنا تیل بھی نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو دین کو ادھورا چھوڑ گئے، کام ادھورے چھوڑ گئے، مسئلے بنا کے چلے گئے۔ آزمائشوں میں لکھتا ہے وہ انگریز، سب سے کم تر وسائل میں محدود ترین کس میں جیڑی ساڑی کمائی ہے ایدے وچ رہ کے تے بہت عظیم تر مقاصد رکھ کے بڑے ہی مختصر وقت میں انقلاب بپا کر گئے تھے، جو یار بنا گئے تھے بڑے پکے تیار کر گئے تھے۔ پھر ان یاروں نے آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی، آپ کی زندگی میں سکون دیا، اور پھر آپ کے بعد بھی کیسر اور کسرا اور سپر پاوروں کو سارے وسائل کے ساتھ گرا کر کے یوں دنیا سے غائب کیا کہ جیسے کبھی ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ برکتیں تھیں اس شکر کی، اس عقیدے کی، اس استغفار کی، اس ایمان کی، اور اس یقین کی جو اللہ پر تھا کہ رب مسبب الاسباب ہے۔ تو ہم نے اگلا نقطہ کیا کہ عیش و عشرت سے نکل کے ضرورتوں تک آ جائیں۔ مشکلیں قوموں پہ آتی رہتی ہیں، زلزلے آتے رہتے ہیں، گھر چھن جاتے ہیں، لوگ کیمپوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تیرے میرے ملک میں ہی یہاں سیلاب کے دنوں میں جو ہوا، بارشوں کے ساتھ جو ہوا، آپ اور میں دیکھ چکے ہیں۔ وہ جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کیا معنی ہے دیوالیے کا؟ مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے خبر دی تھی کہ دنیا ترقی کرے گی، بڑے عروج پہ جائے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر گدے گھوڑوں پہ آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے ساری فیولز ختم ہو جائیں، خشک روٹی کا ٹکڑا بھی اپنے بچے کو کھلا دے، اللہ اس خشک ٹکڑے سے تیرے بچے کے اندر ایسا فیول پیدا کرتا ہے، ایندھن پیدا کرتا ہے، جس کو خون کہتے ہیں۔ سائیکل کدے تے چلدا بلا؟ دنیا دے سب تو مہنگے فیول تے خون تے۔ کیا خیال ہے سائیکل اس پہ نہیں چلتی تھی؟ وہ جسم چ خون نہ ہوئے تو چل پیندی، پیڈل وجدا ہے؟ چلاتے تھے کہ نہیں؟ اب دنیا اس طرف آئے گی انشاءاللہ، لوٹے گی۔ گیسیں سدا نہیں رہنی، یہ ہوائیں سدا نہیں رہنی، یہ سی این جی پمپ نہیں رہے تھے، پہلے بنے تھے۔ اور لوگوں اگر یہ چیزیں ختم ہو گئیں، تیرے رب کی زمین بھی باقی، درخت بھی باقی، ایندھن بھی باقی، بالن بھی باقی، تیرے وجود میں بننے والا خون کا ایک ایک قطرہ باقی۔ گھوڑے کو تھوڑا سا چارہ کھلا دے، خشک جو ہے وہ کچھ دے دے، 4 دانے دے دے، رب خون پیدا کر دے گا، ہارس پاور بنا دے گا۔ گدے کو چند جو ہے وہ تنکے دے دے، وہ کھا کے بھی وہ تیرے مال کو اٹھائے گا، تیرا سامان کو اٹھائے گا۔ یہ چیزیں قیامت تک اللہ نے رکھنی ہے، صدا نام اللہ کا۔ دنیا کی ٹیکنالوجی، بندے کے سسٹم فیل ہونے ہیں، تو کیا ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، شکوے شروع کر دیں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ آسانی کے بعد مشکل آئے تو زیادہ محسوس ہوتی ہے، امارت کے بعد غربت آئے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جنہ دے پہلے ہی حالات اداں دے انہاں نوں کی۔ میں راجن پور سے آگے ایک علاقہ ہے، بلوچستان کی طرف نکلتا ہے بوٹیوں کا، اس کی آخری چوکی پہ تھا، کام گیا تو میرا وہاں سے گزر ہوا، پولیس والا ایک نہ بیٹھا ہوا تھا، عام سپاہی، کولوں بڑے افیسر دی گڈی لنگی، نہ اٹھیا نہ انہیں سلوٹ ماریا۔ میں واپس آیا تو میں نے پوچھا ادا کہ جی، میں کہ سارے علاقے تا رواج ہے، کوئی بڑا افسر آوے تو ہوں کوئی چھوٹا جڑا ہے کھڑتے سلوٹ مرے دے، تم کوئی سلام شلام کوئی سلوٹ نہیں بھی ماریا، خیر ہے، کوئی تھوڑی سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ بھی تیرا بڑا افسر لنگیا ہے تو انہوں اٹھ کے سلام ہی نہیں کیتا، سلوٹ نہیں ماریا۔ پتہ مینوں کی کہندا ہے؟ اکھے بھائی تھوں دا ہی کہ تو لوکل ہے، مقامی ہے؟ میں نے کہا جی اتنے تو یہ گل کر اگے، اکھے راجن پور کنوں آخری کوئی ضلع ہے پنجاب دا؟ میں کہ کو نہیں۔ اکھے جیڑی چوکی تے میں کھڑا
ہی چوکی کنو بعد کوئی چوکی ہے میں کہ کوئی نہ کہ ول میں کوئی سزا دے تے پٹھے سی تا کتھا پٹھے سی نے کلڑنا بھی ہے تے کتھے کلڑنا میں آخری سٹیج تے ہور مینوں نے کی ڈیگنا تے کر لے میرا جو کرنا سو میں نہیں کردا سلوٹ یار سانو جڑے حالات تے 11 بیلیاں نے پہنچا دیتا ہے اس تو اگے کی کرن گے سوچو الحمدللہ توحید نہیں گئی حوصلے نہیں گئے صبر نہیں گیا استقامت نہیں گئی گرا لو جتنا گرانا ہے دے لو جتنی غربتیں دینی ہے بن جاؤ امیر جتنے بننا ہے میرے رب نے جو جگر اور حوصلے انسان کو دیے ہیں کسی اور مخلوق کو نہیں دیے اللہ انسان کو حالات کے مطابق ڈھلنے کا طریقہ دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جنگل میں جا کے بھی دیہات میں جا کے بھی رب نہ بھولے وہ ایک بچی جس کو اٹھایا گیا پتہ ہے باقاعدہ اٹھایا گیا اغوا کیا گیا مکے کی منڈی میں لا کے بیچا گیا مدینہ والے عکاظ کی منڈیوں میں آتے ہیں بچی کو خریدتے ہیں غلام بنا کر کے نکرانی بنا کے زر خرید بنا کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے کیا کرتے ہیں بکریاں چرا چھوٹی سی بچی ہو سوچیے ساڈا بچہ کتے کوئی چک کے لے جائے اللہ نہ کرے ماں پیو نوں نیندر پیندی اور وہ جنگلوں میں بکریاں چرا رہی ہے پہاڑوں پہ بھیڑیا آتا ہے جس سے مرد کے بھی اوسان خطا ہو جائیں اس قدر خوفناک درندہ اپنے سے 10 گنا بڑے جانوروں کو گرا دے بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کے لے گیا مالک نو غصہ آیا کہ اے میرا نقصان کر آئی ہے تے تھپڑ ماریا تے ادا ہی چہرے تے چھپ گیا بھائی اللہ اکبر اللہ ایسا وقت نہ دکھانا کسی کو اس بچی کا وقت دیکھے پھر یہ جب گھر گیا تو سوچا کہ اگر میں یہاں ہوتا تو میرے سے بھی تو وہ چھین کے لے جا سکتا تھا میں کیا کرتا یہ تو چھوٹی سی بچی تھی یار میں نے اس کو مارا ہے اس کے چہرے پہ تھپڑ چھپ گیا ہے تو حضور سے پتا تو کر لوں کہ معاملہ کیا ہے میرا رب مجھے معاف کرے گا ڈر گیا لوگوں حالات جتنے گر جائیں 2 کام نہ چھوڑنا طاقت جتنی مرضی مل جائے طاقت کے نشے میں رب کو بھلا نہ دینا ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فام و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے تیش میں مار بیٹھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا سیرت سنی ہے کہا حضور ایسے ہو گیا ہے کہا بچی کو مارا ہے کہا جی کہا اس کو بلاؤ بچی کو بلا کے آپ نے پوچھا بیٹی تجھے پتہ ہے این اللہ اللہ کہاں ہے این اللہ این اللہ 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 اکبر ہوندا اج دا مولوی تے کہندا اللہ ایتھے وے اللہ دلاں چ نا ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا ہو پر کسی دا دل نہ ٹاویں دلاں وچ رب رہندا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے بیٹی سہمی ہوئی تھی بکی ہوئی تھی حالات کی ماری ہوئی تھی بھیڑیے سے پتہ نہیں کتنا خوف کھایا ہوگا انہیں اس عالم چ حضور دا سوال سن کے تے ہاتھ میں چکیا تے کہن لگی میرا اللہ اتھے وے حضور نے پھڑ کے انگلی یہ نہیں آکھیا کہ اللہ شاہ رگ دے لاگے وے اللہ ایتھے وے اللہ ایتھے حالانکہ قرآن دی آیت محبوب نے کہا اعتقھا فإنہا مومنہ اس کا رب پر یقین اور ایمان پختہ ہے میں نے پوچھا ہے اللہ کہاں ہے اسے پتا ہے کہ اللہ عرش بری پہ ہے اللہ اوپر ہے جا اس کو آزاد کر دے لوگوں جتنے مرضی مشکل حالات ہو جائے ایمان نہ چھوڑنا رب کہیں نہ کہیں آزادی کا رستہ نکال دے گا نکالا کہ نہیں نکالا مجھے دوسری مثال یاد آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ مکے جا رہے ہیں ساتھ ان کے شاگرد نافع ہیں اللہ ان دونوں سے راضی ہو ایک بچہ نظر آیا غربت کے دنوں میں بھی مشکل ترین دنوں میں بھی امانت نہ چھوڑنا پتہ جے انہاں دنوں چ دل کردا جاندے نو کھو لئیے سوکھیاں راواں لبیے ڈاکے ماریے چوری ویچ لئیے آ کر لئیے او کر لئیے حالات ٹھیک نہیں وچوں ٹوکا لا لئیے چوہا لا لئیے میں آنڈیا سی
ਹੈਡ ਬੱਲੋ ਕੀ ਕਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਬੜੀ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਡਾਲਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡੈਮ ਮਾਰੀ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਚੌਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੈਮ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਡਿੱਗੀ ਭਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗਿਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। कलमा पढ़ने वाला, तेरे मेरे थोड़े से हालात बिगड़े, शौहर बीवी को ना दे। साढ़े घर च जिन आन के अलमारियां चों पैसे कट के लै जाते। मालिक बॉस नौकर को ना दे तो उसके गले से माशाल्लाह जिन जिन्नात असेब जादू वो काम शुरू हो जाता। की ख्याल? अल्लाह हाज़ल कियास जिन्नू वेख लो बुरे हालात दे विच अमानत भुल जाता है। मगर हालात कितने बुरे हैं कि ये बच्चा भी बिक गया है। ये मक्के के करीब पहाड़ों पे है, बकरियां चरा रहा है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चे को आवाज दी, बेटा जरा नीचे आ। बच्चा नीचे आया। कहा पुत्र बकरी एक चाहिए है। कहने लगा जी मैं चरवाहा हाँ, मैं मालिक नहीं। ये जुमला याद रखिया जे। हालात बेच भी दें, गले में रस्सी भी डलवा दें, गुलाम बना दें, मगर जो मोहम्मद रसूल सल्लम को मानने वाले होते हैं वो जवान कड़छ बुजुर्ग नहीं है, वो अभी बच्चा है, जंगलों में पहाड़ों में वीरानों में तन्हाइयों में है और पैसा चल के आजमाइश बन के घर आया है, पहाड़ पर आया है, कोल गया है। पुत्र यार पैसे ले ले तो बकरी एक मुल दे दे, सानू चाहिए। अल्लाह अकबर। मैं की क्या? मैं क्या यार खरबूजियां की खुशबू बड़ी आउण डई। कहंदे भाजी भर लो डिग्गी। वो की कहंदा जी मैं चरवाहा हाँ, नौकर हाँ, मैं मालिक नहीं। इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला नो बेटे किन्ना दे ने? हज़रत उमर दे, जिहड़े टेस्टर बड़ा कमाल लाउंदे सी ते गश्त करके पता करदे सी भी कौम दे हालात की ने। कहण लगे पुत्र पैसे फड़, जेब च पा, बकरी सानू दे। कहण लगा सोहणिओ चंगे भले लगदे हो शक्लों सूरतों, मैं तुहानू कहण भी डिया मैं मालिक नहीं, मैं वेच नहीं सकता। वो पुत्र केड़ा मालिक नू पता लगना है? तो जे उन्हें गिण भी लईयां तो उन्होंने कहीं कि बकरी नू भेड़िया खा गया सी, बघियाड़ खा गया सी। उस बच्चे ने जेड़ा जुमला बोलिया ना, इनू पल्ले बनना जे। कहण लगा कि ठीक है मैं गुलाम हूं, मैं नौकर हूं, मैं चरवाहा हूं, पैसा मुझे दे रहे हो, मैं जेब में डाल लूंगा, बकरी बेच दूंगा, झूठ भी बोल दूंगा। मालिक पूछेगा बकरी कहां गई, मैं बोल दूंगा कि इसको भेड़िया खा गया। फ़अैन अल्लाह। मैनू इस वेले यह भी सबक सिखा दो कि अल्लाह किथे वे, जे रब ने पूछा तो की जवाब देना। अगर ये पहलू आप में और मेरे में आ जाए ना, कभी कोई नौकर मालिक दा हेर फेर ना करे। हालात जिन्ने मर्जी बिगड़ जान, कभी भी घर वाली अपने शौहर के बारे च, शौहर अपनी बीवी के बारे च, दोस्त अपने दोस्त के साथ, हमसाया अपने हमसाए के साथ, एक मुल्क का बाशिंदा दूसरे बाशिंदे के साथ, एक शहरी दूसरे शहरी के साथ, एक देहाती दूसरे देहाती के साथ कभी वो हाथ ना करे जो इस वक्त हम कर रहे हैं। हर बंदा दात है। बल्कि बड़ी खूबसूरत गल की एक बंदे ने, कहंदा जी दो चीज़ां जिथे लगन उत्थे ला। पहला सबक भुल जाए जे ऐ पका लिया जे। दो चीज़ां जिथे लगन उथे ला। मैं कोई औखा तो नहीं बोलिया। दो चीज़ां जिथे लगन उथे ला। इंग्लिश दी दी ते पंजाबी दा दा। हुण इंग्लिश दी 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 तुहानूं एडी समझ शायद ना ही होवे। जिहड़े बच्चे पढ़े लिखे ने वो समझ गए होणगे कि उस्ताद की कहिंदे सी, कि जिहदे नाल दी ला देनी है उन्हें खास हो जाना। ते दूजा पंजाबी दा दा।
اللہ دی قسمیں نہیں جے بلاؤندا کوئی موقع ملن دی دیر ہے، دا لاؤنوں ہٹدا کوئی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے نبی دی سنت سنن والا۔ اور میں اکثر کہندا رہنا 3 حوالے ہی پورے کر دو، ہر سال سیرت سنی ہے، ہر سال پڑھی ہے، مولویوں نے گلے پھاڑے ہیں، بیبیاں آ کے چھتوں پہ بیٹھی ہیں، مرد نیچے بیٹھے ہیں، پورا علاقہ امڈ آیا ہے، نعرے لگے ہیں، بلے بلے ہوئی ہے، پورا سال تقریر یاد رہی ہے۔ تو جے بندہ پوچھ لوے کہ حضور کو ایک بندہ آیا سی تے کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نہ کوئی سبق دو، تے آپ نے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں سی دیتا، صرف اینا کی کیا سی کہ غصہ نہیں کرنا۔ سنی جنا حدیث، غصہ نہیں کرنا۔ وہ جیڑی سندے سی نا من لیندے سی، سمعنا و اطعنا۔ اس صحابی دی حالات زندگی چ جملہ لکھے ہے کہ اس بندے نو اسی پھر پوری زندگی غصہ کردیا نہیں ویکھیا۔ لو پسر شمیر دے میٹھے میٹھے تے پولے پولے تے کولے کولے تے لاڈلے لاڈلے تے شہزادے ہو، ایک چہرہ تے بکھاؤ ماشاءاللہ 4-5 سٹینڈ لگے نے، میں انہاں نوں کہاں بھی رخ تہاڈے ول کرے جس بندے نے زندگی چ کدی غصہ نہ کیتا ہوئے۔ بھاجی کھڑے ہو گئے نا تے کیمرہ بھی وہی مارے جنہیں آپ کدی غصہ نہ کیتا۔ کوئی لبے گا؟ یقین کرو ماڑی ماڑی گل تے بچہ بھی غصے چ، جوان بھی غصیلے، تے بابیاں دا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا، انہاں دا تو بیچاریاں دا اگے ہی نٹ بول ڈھلے ہوئے ہوندے غصے والے۔ لا تغضب، سیرت سنی ہے ہم نے، مانی نہیں ہے۔ مانی ہوتی تو تیرے میرے غصوں میں کچھ نہ کچھ کمی آتی۔ ایک اور صحابی آئے، میرے پیمبر سے بولا محبوب کچھ سبق دے دو، جنت چ جانا کوئی سبق دے دو، تو سونے نے سبق ہی دیتا سی، گال نہیں کڈنی، لا تسبن احدا۔ تو پھر اس صحابی نے خود اپنی زندگی دے حالات چ جملہ آخری بولیا کہ میں مرن تک پھر جانور تے بڑی دور دی گل ہے، انسان تے بڑی دور دی گل ہے، میں کسی حیوان نو بھی گالی نہیں کڈی۔ تے لو ماشاءاللہ سر شمیر چ کنے سال ہو گئے سیرت تے جلسے سن دیاں، ایک بزرگ ایک بابا کوئی ایک جوان ہاتھ چک کے ہک تے ہاتھ مار کے کہے میں واقعی مرشد کدی گال نہیں کڈی۔ لبے گا کوئی؟ وہ مینوں غصے تو یاد آیا، ڈسکے دے کول میں گیا تے ایک بھائی نے نا سٹیج تو ہاتھ چک لیا، سٹیج تگڑا لگا سی، پیچھے بیٹھا سی، کہندا بھاجی میں کدی غصہ نہیں جے کیتا۔ میں ویرے نو کہا تے کیمرہ لا کیپچر کر، اج تے جلسہ میں کسی دن سپیشل آواں گا تانوں ملن، کوئی گفٹ دین، تے نالے میں علاقے چوں پوچھ کے پتہ کرنا، کہندا بھاجی جنوں مرضی پوچھ لیا جے، علاقہ گواہی دے گا کہ میں کدی غصہ نہیں کیتا۔ میں کہ بھاجی شادی ہوئی جے؟ کہندا ہاں جی۔ میں کہ میں علاقے نو نہیں پوچھنا، میں گھر والی نو ہی پوچھنا ہے۔ کہندا یہ مطلب ہے کہ پھر اتوں تو گواہی نہیں میرے حق چ آنی۔ وہ ایک سبق سنے اور زندگی میں وہ پھر دوبارہ کبھی کرے نہیں۔ تے اسی ساری زندگی سنیا کہ ساڈے محبوب نے دا لاؤن دی اجازت نہیں دیتی، تے ہر بندہ ہی دات ہے، ہر بندہ دات ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، تے سونے آپاں کتھے؟ اللہ لئی اگر سیرت نو سن دے ہو تے جڑے موجودہ حالات نے اے دے وچ امانت دار بڑھن دی کوشش کرنی ہے، دا نہیں لاؤنا۔ میں تو انہوں دی مثال دینا، میرے پاس کتابوں کے جو ذخیرے ہیں نا، انے انہاں چ جھوٹے تے من گھڑت واقعات نے کہ میں سناواں تے تسی کندھاں نال ٹکرا مارو تے رو، نعرے وجن تے اش اش تے بلے بلے تے کیا بات ہے۔ لیکن اس کرسی دا فائدہ چک دے ہویاں زندگی چ کدی دا لاؤن دی کوشش نہیں کیتی کہ لوکی جڑا نا جی مینوں بہت زیادہ کہن کہ کیا بات ہے، کتھوں واقعہ کڈ کے لیا ہے۔ ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات کہ دنیا دنگ رہ جائے، میں نے ان پہ ریال لگائے ہوئے، پیسے لگائے ہوئے، خریدی ہوئی، مگر اللہ کی قسم کوشش کی ہے کہ نبی کے منبر سے جو صحیح ہے وہی بیان کرنا۔ حضور نے روکیا ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سارے نو پتہ ہے۔ کوئی ایک بندہ دیندے جے جڑا کہے میں زندگی چ کدی جھوٹ نہیں بولیا، دو گے؟ سوچ لو، پتہ میں پھر کرا لینا جے
ਕੈਮਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਸਟੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਝੂਠ ਦੇ ਝੂਠ, ਦਾ ਦੇ ਦਾ, ਫਰਾਡ ਦੇ ਫਰਾਡ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ, ਇੱਧਰ ਪਰਮਾਰ, ਉੱਧਰ ਗਾਲੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਫੱਕੜ, ਉੱਧਰ ਉਹ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਾ ਥਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁੱਟਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ? ਨਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਟੁੱਟੇ। ਖੂਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਾ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਦੀਸ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਡਾ? ਤਾਇਆ ਵੱਡਾ کہ حضور بڑے؟ برادری بڑی کر لی یا کیا کر لیا؟ لوگوں نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پرابلم یہ ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گلی باتی جیڑے مرضی مولوی کو سن لو، جو مرضی سن لو، سنائے گا۔ کیا مجال جو امانت؟ میرے محبوب کو ہی رب نے معراج کروائی تھی نا۔ 13 سال میرے محبوب کی زندگی میں معراج کی رات آئی ہے، ایک رات بھی آپ اسپیشلی معراج کے لیے نہیں جاگے، نہیں دسے گا تو انو مولوی۔ کسی بھی معراج کی رات اگلے دن معراج کے نام پہ پیغمبر نے روزہ نہیں رکھا، سوموار ہے یا جمعرات ہے الگ بات ہے، رکھ لیا، لیکن اس لیے نہیں رکھا، پوری قوم لگ گئی، کیونکہ مولانا نے فضائل ہی اتنے بیان کر دیے، اور جو معراج کا مقصد تھا اسے دبا دیا۔ تیرے میرے نبی نے بتایا تھا معراج سے آ کے کہ مشرک لی جنت کو نہیں جائے، بتایا تھا کہ زانی کے لیے جہنم ہے، بتایا تھا کہ عالم بے عمل کہے کچھ اور کرے کچھ اور، لوگوں کو کہے جھوٹ نہیں بولنا، خود ممبر پہ بیٹھ کے بولے، تو لوگوں کو کہے گال نہیں کڈنی تے آپ ممبر تے بہ کے کڈے۔ بھاجی بہت بڑا فخر تو نہیں کرتا پر مٹ کے کہنا شکر ہے اللہ دا، کوشش کیتی ہے کہ ممبر تے بہ کے گال نہیں کڈنی، کسی جھوٹ نہیں بولنا، جو حق ہے انہاں کو دسو، کوئی ماندا ہے تے مننے، نہیں ماندا تے اللہ دی سپرد۔ دھوکھا نہیں دینا، 2 نمبر چیز نہیں دینی، ملاوٹ نہیں کرنی۔ اچھا ویسے آ تے سوکھا ہے تے کئی ہاتھ چکن گے، حضور نے کیا سی جڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈے چوں نہیں، جڑا کام کردے جے اپنے کام چ کدی ملاوٹ نہ کیتی ہوئے تے ہاتھ چکو۔